آیت نمبر 112، اس میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، انسان کے شیطان اور جنوں کے، جو ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں جو جنوں اور موکل کے پاس بلائے جاتے ہیں لوگ پوچھوانے کے لیے ساری چیزیں، تو یہ چل رہا ہے آج بھی دھندا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ دنیا میں ہو رہی ہے چیز. اللہ بتا رہے تم نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے اٹھائے نا، اور جو سپورٹرز تھے ایک دوسرے کے اولیاء بنے ہوئے تھے، اب اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے وہ پہنچ گئے. اچھا یہ آپ دیکھیں یہ چیز جگہوں پہ ہی آپ کوئی نیاز اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں اور عجیب عجیب سی گھٹیا چیزیں ملیں گی، اور اسی لیے اللہ نے بولا کہ ان کی اجازت نہیں. تو پھر فرماتے کہ آگ تمہارا ٹھکانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہے تو یعنی اللہ کی مرضی، اب جسے اللہ بچانا چاہے جو کچھ بھی، یعنی ہر چیز میں ہی وہ تو اللہ ہی ہے نا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے جب بولا کہ میں تو نہیں ڈروں گا اور نہ ہی میں تمہارے معبودوں کو کے پیچھے چلنے والا ہوں، مگر جو اللہ چاہے. تو ظاہر ہے اللہ نے تو نہیں چاہنا ان کے لیے جو ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے یہ چاہیں گے کہ نہیں بس اب میں چاہ رہا ہوں تو اب یہ گمراہ ہو جائے. یعنی یہ ایک انداز ہے قرآن کا، صحیح ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی چاہت، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا نہیں کرتے. تو اللہ کی چاہت یعنی مقصد بولنے کا یہ کہ اللہ نے کیا چاہا خود، یعنی اللہ کی مشیت اسی کے حساب سے ہے. جب بندہ اس طرح چاہتا ہے تو اللہ کے قوانین بھی پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی چاہت بھی پھر ویسے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنی چاہت سے جو اختیار دیا ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے. تو اللہ کہتے میں چاہتا تو تمہیں اختیار ہی نہیں دیتا، پھر کیا کرتے تم؟ پھر تو نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی. تو فرمایا کہ تمہارے رب حکمت والے علم والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے. تو اللہ نے جو ٹائم دیا تھا تمہیں اس وقت تو اختیار دیا تھا، اب اللہ نے اختیار لے لیا، تو اب اللہ کی چاہت وہ ہے جو اللہ چاہیں گے. میں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں آگے، یہ غیب کی باتیں، یہ اللہ ہی جانتے کہ اللہ کی چاہت کیا، اور نہ ہی میں اور آپ پوچھ سکتے اللہ سے. یہ اللہ کی ذات ہے، ہر چیز تھوڑی اللہ ہمیں بتا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں ایک کارنر ہمیشہ ایسا رہے گا کہ میں اور آپ نہیں جان سکتے وہ باتیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہی جانتے کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں 129 میں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اس طرح ہم بنا دیں گے ولی بعض ظالموں کو بعض کا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو کمائی کرتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم سپورٹرز بنا دیتے ہیں. ظالم کا سپورٹر بنتا ہے، جو جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسے ہی لوگوں کو ڈھونڈتا ہے. فرمایا اس وجہ سے کہ جو ان کی کمائی ہے یعنی ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 130 میں یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں تمہارے پاس آئے تھے رسول تم ہی میں سے، یقصون، وہ قصہ کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم، اور تم کو خبردار کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہاری ملاقات سے اس دن کی، تم کو ڈراتے تھے لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے اس دن کی، قالوا تو کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے اپنے ہی خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں رکھا تھا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے ہی خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ یہ کہ وہ سارے کفر کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے انسانوں اور جنوں کو کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، تم پر وہ کس سے نہیں بیان کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ رسول جو ہے نا وہ جنوں کے پاس بھی ہے، اور جنوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں 72 جو سورہ ہے آپ وہ پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اگر آپ سورہ احقاف پڑھیں گی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، نہیں یہ تو انہوں نے کہا ہے ہماری قوم جواب دو اللہ کے اللہ کی طرف پکارنے والے کو، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے. تو یہ کہ ان کا کیا سلسلہ ہے، طریقہ کار ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس رسول ہے، ان کے پاس انذار کیا گیا، اور جو ہے ان پر اللہ کی آیتیں آئی ہیں، تبھی اللہ ان کو کہہ رہے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے. تو جنوں کا وجود بھی ہے، اور انسانوں کا جیسے وجود ہے ایسے جنوں کا وجود ہے، ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات سن رہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے. اور جیسے کہ سورہ جن جو سورہ 72 ہے جب آپ وہ پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا ہے، نبی کو وحی کی جا رہی، قل اوحی الی انہ استمع، اے نبی کہیے مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو.
اور انہوں نے کہا کہ انا سمینا قرآن عجبا، ہم نے تو بڑا حیرت انگیز قرآن سنا ہے، بڑی حیرت انگیز پڑھنے والی کتاب سنی، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کر رہی ہے مکمل ہدایت کی طرف، اور یعنی اس طرح کی بات۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسان جو ہے نا ان سب کو، اسی لیے اللہ بار بار کہتے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو میں جن اور ان سے بھر دوں گا۔ خیر یہ اس کا ٹاپک تو الگ ہی ہے جنوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپس میں سپورٹرز بھی بنے ہوئے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو یہ بولا جائے گا کہ دیکھو تم تک میری بات آئی تھی، تو وہ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے اور ان کو دھوکے میں رکھا تھا دنیا کی زندگی نے، یعنی کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے چکر میں پھنس گئے تھے، ہم لوگوں نے اس کو دھوکے کو دھوکا نہیں جانا اور ہم نے حقیقت اس کو بنا لیا، اور اللہ فرمانے وہ سب اپنے ہی خلاف جو ہے نا وہ ایویڈنسز دے رہے ہوں گے کہ وہ خود وہ کافر تھے۔ کیا فائدہ ہے لیکن یہ بولنے کا اس دن، کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج بتا رہی ہے، یعنی آج ایکسیپٹ کر لو، اس دن اقرار فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 131، ذالک لم یکن ربک، یہ اس لیے کہ نہیں ہے تمہاری رب مہلک القری، ہلاک کرنے والے بستیوں کو بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تو کسی کو ہدایت کے بغیر نہیں مارتے، یعنی اوپر اب دیکھ لیں جنوں کو بھی ہدایت کے بغیر نہیں ان کا حساب ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے رب جو ہے نا وہ بستی کو ہلاک نہیں کرتے، کسی بھی ٹاؤن کو اللہ جو ہے وہ برباد یا صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتے جب تک کہ اس کے اہل ظالم ہو، غافل ہو۔ ظلم کے ساتھ اللہ نہیں کریں گے کہ اللہ ان کی طرف کوئی پیغام دینے والا بھیجیں گے نہیں اور اللہ ان کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس کی اللہ کی سنت، اللہ کا قانون اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کن کو ہلاک کرتے ہوں اور کن کو ہلاک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص جو ہے 28 سورہ ہے اور اس کی 59 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اللہ جو ہے نا وہ ہلاک نہیں کرتے کسی بستی کو بظلم، نہیں، یہاں تو بظلم لکھا ہوا ہے، ظلم کے ساتھ وہاں پہ کہتے ہیں حتی یبعث فی امہا رسولا، سورہ قصص میں کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اندر اس بستی میں رسول مبعوث کرتے ہیں، یعنی رسول جب تک یہ نہیں آئے گا تو عذاب بھی نہیں آ سکتا، رسول آتے اس کے بعد عذاب آتے، میں اور آپ کے پاس عذاب آ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات اگر جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 117 سورت 11 ہود، سورت 11 کی آیت نمبر 117 میں اللہ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری، اللہ نہیں ہے تمہارے رب کہ وہ ہلاک کریں بستی کو اس حال میں کہ اس کے اہل جو ہے نا وہ مصلح ہوں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ کریکشن کر لیتے ہیں، وہ استغفار کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی نہیں ہلاک کرتے۔ صحیح ہے، تیسری بات۔ چوتھی بات سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 165 7 کی 165 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے عذاب سے ان کو بچایا، ینہون عن السوء، جو برائی سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ تو اصلاح کرنے والے اور برائی سے روکنے والے بہت زیادہ سملر ہو گئے نا، جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں تو اللہ ان کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، عذاب سے رکنا ہے تو امر بالمعروف کریں، صحیح ہے، اور عذاب سے رکنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اتنے گناہ نہیں جمع کریں کہ اللہ کا عذاب بھی آ جائے۔ عذاب سے بچنا ہے تو یہ یاد رکھیں اگر قرآن آ گیا تو اس کے بعد عذاب بھی اب آ جائے گا، تو ہدایت کو فالو کریں، صحیح ہے۔ تو کہا کہ اسی لیے جنوں اور انسانوں کے پاس اقرار کرنے اور اپنے خلاف گواہی دینے کے کوئی اور بات رہے گی نہیں، ان کو ماننا پڑے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ آپ نے ظلم کیا، دیکھیں، تو میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ آیت نمبر 132 پڑھتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارے رب تو غافل نہیں ہے اس سے جو کرتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے پھر جس کا جیسے عمل اس کے حساب سے اس کے درجات ہیں، جتنے برے کام اتنا ہی برا درجہ، جتنے اچھے کام اس کے حساب سے درجہ ملے گا، اور اللہ بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارے رب بے نیاز مہربانی کرنے والے، ان یشاء اگر چاہیں وہ یذہبکم تو تم کو لے جائے، ویستخلف اور لے آئے من بعدکم تمہارے بعد سے ما یشاء جسے چاہیں، کما انشاکم جیسا کہ پیدا کیا تھا اس نے تمہیں، من ذریت قوم آخرین دوسری قوم کی ذریت سے، نسل سے۔ کہتے تمہارے رب جو ہے نا وہ بے نیاز ہے، بڑی مہربانی کرنے والے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو انسانوں کا نفع چاہتے، اللہ کو اپنا کوئی نفع نہیں چاہیے انسانوں سے، اور اللہ کی بے پرواہی، اللہ کی بے نیازی، اللہ کا غنی ہونا ایسا ہے
شفقت کے ساتھ ہے. اللہ کوئی اپنا وہ نہیں کہہ رہے کہ بس میں تو بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے تو اس لیے میں جو چاہوں کروں. کہہ رہے میں تو بڑی شفقت والا. اور بے نیازی اللہ کی ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہے اگر تم نہیں مانتے نا تو کوئی بات نہیں, اللہ تم کو لے جائیں گے اور تمہارے بعد دوسروں کو خلیفہ بنا دیں گے. جیسا کہ تم بھی دوسروں کی اولادوں سے پیدا ہوئے ہو نا, تو پہلے تمہارے دوسرے لوگ تھے, اب تم آ گئے تو اللہ تم کو پھر ہٹا دیں گے, دوسری قوموں سے دوسرے لوگ لے آئیں گے. تو تم کیا اللہ کا بگاڑ سکتے ہو؟ تم تو اپنا ہی بگاڑ رہے ہو اور اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ختم کریں گے یا اللہ ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی کی خواہ ہمارے دنیا میں جو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی لوگوں کا ایک دوسرے سے مفاد وابستہ ہوتا ہے, تو اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور پھر کہتے ہیں آیت نمبر 134 میں انما توعدون لآت, بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے البتہ وہ آنے والی, وما انتم بمعجزین, اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, تم ہرانے والے نہیں. کہہ رہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی قیامت, وہ تو آ کے رہے گی, تو تم ہرا نہیں سکتے اللہ کو, تم خود ہار جاؤ گے. تو اس لیے اس ہستی کو مان لو, ورنہ اس کے علاوہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. میں اور آپ کو کیا بتایا جا رہی ہے, یہ باتیں بولنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ آپ اور میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے, بس یہی بتایا جا رہا ہے. مان لو اللہ کو, نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو. جیسے یہ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, کیا فائدہ دے گا ان کو یہ بولنا؟ تو آج جو کرنے کر لو, کل کی کوئی چیز کی ویلیو نہیں ہے. آیت نمبر 135, قل کہہ دیجئے یا قوم عملو, اے میری قوم تم عمل کرو, علی مکانتکم اپنی جگہ پر, انی عامل بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. فسوف تعلمون, تو جلد تمہیں معلوم ہوگا, من تکون لہ عاقبۃ الدار, کہ کس کے لیے ہے, کہ کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ. کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ بھائی تم عمل کرو اپنی جگہ پر, میں اپنا عمل کر رہا ہوں. اتنی باتیں میں نے واضح بتا دی, اب تمہاری مرضی ہے. میں اور آپ کسی کو جب اچھا خاصا بتا دیں نا, اس کے بعد پھر یہی بولے بھائی آپ کا عمل آپ کے ساتھ, آپ مجھے مت روکے, میں آپ کو نہیں روک رہا, میں نے آپ کو اللہ کی بات بتا دی ہے. تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کس کے لیے آخرت کا گھر ہے, کون اصل مستحق ہے کہ اسے قیامت کے دن جو ہے وہ دارالسلام ملے. اور اللہ کہتے فلاح تو نہیں پائیں گے ظالم. یہ یاد رکھیں, جو بھی غلط کر رہے ہیں آج وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی آرزوؤں اور کوئی اپنی خواہش یا کوئی بھی اس میں خوش فہمیوں میں بندہ نہ رہے. ظالم ہے تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. تو آج ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے, لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے, خود تو یہ کام نہیں کرتے لیکن لوگوں کو بھی روک دیتے ہیں. اور پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ وہی جو بات ہم نے آج پڑھی نا کہ شیطان جو ہے نا وہ ان کی طرف بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے. عام 10 غلط کام کریں گے کوئی نہیں ٹوکے گا, جہاں دین کا کام کرنے آئیں گے تو وہاں پہ ان کو گناہ نظر آئے اور اسی کے اوپر سارا پریشر ڈال لیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرو, یہ تو اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے جو دین کا کام. اور وہ جو 10 ہم گناہ کرتے ہیں اس پہ کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا ہے. تو یہ کیا شیطانی تھا اور کچھ نہیں. اور یہ کہ وہ ظالم لوگ ہو رہے, تو اس لیے ان کو بولے بھائی آپ اپنی جگہ پہ کام کرو, مجھے کام کرنے دو, مجھے مت روکو. ہر انسان کو کیا کرنا ہے, آپ کا اپنے نفس کیا جواب دینا, اور اپنے نفس کو اللہ اسی لیے کہہ رہے ایمان والو علیکم انفسکم, تم پر تمہاری نفسوں کی ذمہ داری. تو اس لیے کسی کو کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی کسی کو پسند نہیں, انٹرفیئرنس کس کو پسند ہے آج, تو اس معاملے میں کیوں کرتے لوگ؟ اور میں اور آپ کے پاس کیوں نہیں کانفیڈنس ہوتا ہے, ہم آپ کے پاس کیوں نہیں اعتماد ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں اس طریقے سے کہتے کہ بھائی کیا ہے ہماری مرضی, ہم جو کریں یہ ہماری دین کا معاملہ ہے. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 136 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ, اور وہ بناتے اللہ کے لیے مما ذرا, اس سے جو پیدا کیا ہے اس اللہ نے, من الحرث کھیتی سے, والانعام اور مویشیوں سے, نصیباً حصہ, ایک حصہ. فقالوا پھر یہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمی, یہ اللہ کے لیے بزعمی اپنے خیال میں, وھذا لشرکائنا, اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے. فما کانا, تو جو حصہ ہے, فما کانا تو جو ہے یعنی لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے, فلا یصل الی اللہ تو نہیں وہ پہنچتا اللہ تک, وما کان للہ اور جو ہے اللہ کے لیے, فہو یصل الی شرکائہ تو وہ پہنچ جاتے ان کے شریکوں تک. ساء ما یحکمون, بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرے. یہاں پہ آپ غور سے اب آیت اگر پڑھتے ترجمہ, یہاں پہ بتایا ہی گیا کہ شرک جو ہے نا وہ کس طریقے کا تھا, اور پیچھے جو ہم پڑھے تھے کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے, اور کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اور کیوں کھاؤ گے پھر وہ جس پر اللہ کے علاوہ یعنی نام اگر لیا گیا. تو یہاں پہ وہ پھر آ گئی بات وہیں سے, جب شرک کی اور سب بات آ رہی.